اکتوبر رہ گیا آدھا، نومبر آنے والا ہے، تیری یادوں کو لے کر اب دسمبر آنے والا ہے۔ ناظرین، اس قسم کی شاعری شعراء کی جانب سے موسم سرما اور نومبر کی اس مایوسی، بے چینی اور اس خالی پن کو بیان کرنے کی کوشش میں تخلیق کی جاتی ہے۔ ہر سال ہی نومبر اور موسم سرما اسی قسم کا ہوتا ہے۔ آپ سب ان کیفیات سے ضرور آگاہ ہیں، اور جو شعراء ہوتے ہیں، ہمارے جو تخلیق کار حضرات ہوتے ہیں، وہ عوام کی، وہ قارئین کی اسی جو ہے انہی جذبات کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی شاعری میں۔ لیکن یہاں پاکستان میں ہر سال تو نہیں، لیکن ہر 3 سال بعد آنے والا نومبر جو ہے وہ اپنے ساتھ مایوسی، بے چینی، یا خالی پن تو لاتا ہی ہے، لیکن اس میں ایک خصوصی پن یا مخصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر 3 سال بعد آنے والا نومبر اپنے آپ میں بے شمار سانحات بھی لاتا ہے، بہت بڑے مسائل لے کر آتا ہے 3 سال بعد آنے والا وہ مخصوص نومبر۔ اور آج کا یہ سال، اور آج کے سال، اس سال کا یہ نومبر بھی وہی 3 سال بعد کے آنے والا نومبر ہے جو اپنے ساتھ بڑے بڑے سانحات بھی ساتھ لاتا ہے۔ میں ہوں صوبان افتخار راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام تر چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے آخر یہ نومبر، ہر 3 سال بعد آنے والا یہ نومبر پاکستان کے لیے بڑے سانحات کا موجب بنتا ہے۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر نظر دوڑائیں تو بڑی ہی دلچسپ اور حیران کن صورتحال ہے۔ ایک طرف عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کا وقت دیا جائے، جبکہ دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے تیار ہے، عمران خان کے تمام تر پریشر سے سہنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھی ہے۔ خیر، وہ تو ایک دلچسپ، یقینی طور پہ دلچسپ ایک ٹکراؤ ہے، لیکن جس قسم کی صورتحال، جس قسم کی بدامنی کی صورتحال سوات میں ہے، جس طرح سے دہشت گردی وہاں پر سر اٹھا رہی ہے، یقینی طور پر وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ان اداروں پہ جو قانون نافذ کرتے ہیں، انتظامیہ پہ، گورنمنٹ پہ۔ آخر وہ کیسے آپریشنز تھے، کس قسم کے دعوے تھے جو ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے رہے ہیں۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے تمام تر علاقوں میں، یعنی کہ کونے کونے میں ہر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ایک نیا واقعہ سر اٹھاتا ہے۔ کہیں جو ہے وہ بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر، بمز کا نشانہ بنا کر معصوم بچوں کو مار دیا جاتا ہے، تو کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نامعلوم افراد جو ہے وہ ہسپتال کی جو رومز ہیں ان میں سے ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں جن کا حسب نسب ہی نہیں پتہ ہوتا۔ خیر، اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں، اور ہمارا تمام تر جو ریکارڈ ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ لیکن اس موقع پہ آج چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول ظاہر ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، پورے ماہ ہی ہم مسلمان جو ہے وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، یعنی حضور پاک کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے، یعنی کہ جن صوبوں میں اور جن ریاست کشمیر میں ان کی حکومت ہے، وہاں پہ بھرپور طریقے سے سرکاری سطح پر یہ جشن عید میلاد النبی منایا گیا ہے، اور اس مہینے کے چلتے ساتھ ساتھ ہی اس قسم کی تقریبات جاری رہیں گی۔ لیکن اہم اور بڑی ہی جو آپ کہہ لیں غمناک صورتحال حویلیہ میں کل کے دن پیش آئی ہے، یعنی کہ گزشتہ دن جو گزر گیا ہے۔ خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ملک بھر میں تمام تر جو ہمارے مذہبی مکاتب فکر ہیں ان کی جانب سے اپنے اپنے طور طریقوں سے عید میلاد النبی کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا، اور ٹی ایل پی کا یہاں پہ جو نام سامنے آتا ہے، یقینی طور پر آپ میں سے اکثریت اس نام سے واقف ہوگی۔ ٹی ایل پی یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی بڑی مذہبی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت، جس کے کارکنان ہر کچھ مہینوں میں کسی مسئلے کو لے کر سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ وہ جماعت جس کے لانچ ہونے پر ہمیں یہ کہا گیا، اور بہت سارے طبقات کی جانب سے، بہت سارے دانشوران کی جانب سے، صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹی ایل پی ان مقتدر حلقوں کی جانب سے لانچ کردہ ہے جن کے ہاتھوں میں حقیقی معنوں میں اس ملک کا نظم و نسق ہے۔ لیکن پھر ہم کو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اسی ٹی ایل پی کے کارکنان اور مجاہدین ختم نبوت چوکوں چوراہوں پہ ہم نے پٹتے دیکھے، مار کھاتے دیکھے، ڈنڈے کھاتے دیکھے۔ انہی ختم نبوت کے مجاہدین پہ گولیاں بھی برسائی گئیں، وہ شہید بھی ہوئے،
कई सारे ज़ख्मी हुए, लेकिन फिर ये तासुर कहीं ना कहीं दम तोड़ता गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, TLP वाक़ियतन सियासी मजहबी जमात है। हर कुछ महीने बाद किसी न किसी मसले पर TLP रोडों पे होती है, एहतजाज कर रही होती है, और इसी वजह से एक प्रेशर ग्रुप का सा तासुर भी इसके बारे में मौजूद था। लेकिन अफसोसकुन सूरत हाल अब पैदा हो रही है। नवंबर आने वाला है और अब अफसोसकुन सूरत हाल पैदा हो रही है। हवेलियाँ में कल के दिन TLP और वहाँ की इंतज़ामिया के माबेन एक बहुत बड़ा तसादम हुआ है, जिसकी तफसीलात कुछ यूँ बताई जा रही हैं कि मुबैना तौर पर यानी कि गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक 3 से 4 लोग इस वक्त तक जो है हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इसकी आखिर वजह क्या थी? TLP ईद मिलादुन नबी मना रही है और दूसरी तरफ उन पे इंतज़ामिया गोलियाँ बरसा रही है, शेल्स बरसा रही है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? तो नाज़रीन, इसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि हवेलियाँ, एबटाबाद हवेलियाँ, वहाँ पे TLP की जानिब से, तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाला गया था। TLP की जानिब से इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी गई थी कि हम ये रास्ता पकड़ के हमारा जुलूस जो है वो ट्रैवल करेगा, ये रास्ता इख्तियार करेगा और हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन इंतज़ामिया ने उन्हें एक हद मुकर्रर कर दी कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। और ग़ालिबन जो जिस जगह का नाम सामने आ रहा है, जो बताई जा रही है, वो अमीर माविया चौक है वहाँ हवेलियाँ पे, जहाँ पर TLP जाकर अपना जुलूस के इख्तिताम के बाद कुछ तकारीर करना चाह रही थी। हवेलियाँ एक बहुत ही दो फ़िरक़ों के माबेन एक बहुत ही कन्फ्लिक्टेड जगह है, यानी कि दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोग वहाँ पाए जाते हैं, यानी कि बरेलवी और हमारे देवबंद तबका फ़िक्र की वहाँ पे अक्सियत है। लेकिन जो ताकत में है वो देवबंद मकतब फ़िक्र अक्सियत में है, और उनके मुताबिक ईद मिलादुन नबी मनाना, इस तरह से सेलिब्रेट करना ज़्यादा, यानी कि उनकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो खैर एक मजहबी बहस है जिस पे कोई आलिम दीन या जो दीन को बहुत अच्छी तरह से जानता है वो राय दे सकता है, लेकिन खैर उनकी जानिब से इस पे पाबंदी है। और इंतज़ामिया से जब इंतज़ामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ आया है वो ये है कि 1997 में, जी हाँ, 1997 में इसी किस्म के कुछ तसादम हुए थे, फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर, फ़िरक़ों की बुनियाद पर तसादम हुए थे इसी 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के दौरान, और उसमें कुछ लोग वफ़ात भी पा गए थे और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए थे। 1997 में ही एक मुआहिदा कराया गया था, यानी कि मुआहिदे पर दस्तखत लिए गए थे, एक एग्रीमेंट हुआ था इंतज़ामिया, देवबंद मकतब फ़िक्र और वहाँ पे दीगर जो उस वक्त के बरेलवी हजरात थे उनके माबेन के आइंदा के बाद जो है इस अमीर मुआविया चौक में इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी। जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये उनका ये मुतालबा था कि वो उनका जुलूस उस चौक तक ले जाने दिया जाए, और ये बात है कब की? 12 रबीउल अव्वल की। TLP ने अपने भरपूर तरीके से जुलूस निकाला, रैली की, वहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें रोक दिया गया, और ऐसे वैसे नहीं रोका, बज़ोरे बाजू रोका, डंडू से रोका, शेल्स से रोका। इस पर TLP बिखर गई, और मौलाना साद रिजवी साहब ने इस जुलूस के उस जगह, यानी कि मुतय्यन करदा जगह पे ना पहुँचने पर ऐलान कर दिया कि अब वो जाकर दिखाएंगे। वो पक्के आशिक रसूल हैं, और TLP के जितने भी कारकुनान हैं वो आशिक रसूल हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वो जान कुर्बान करने वाले जो है वो लोग हैं, और वो अपना जुलूस और हुज़ूर की पैदाइश की तमाम तर जो खुशियाँ हैं वो उस चौक पर जाकर मनाएंगे। उनका ये ऐलान करना था, तो वो तमाम जो उनके फॉलोअर्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए, और वक्त रखा गया, दिन रखा गया गुज़िश्ता कल, यानी कि एतवार का 16 अक्टूबर का दिन तय था कि तमाम तर जितने भी मुल्हिका इलाके हैं हवेलियाँ और एबटाबाद के, वहाँ से TLP के लोग इकट्ठे हुए, और एक बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में उन्होंने रास्ता इख्तियार किया उस चौक की तरफ जाने का। लेकिन एक बार फिर से रास्ते में चूँकि एक तसादम का ख़तरा मौजूद था, और ये मौक़िफ़ इंतज़ामिया का है, इंतज़ामिया के मौक़िफ़ है कि उस जगह पहुंचने पर एक भरपूर तसादम का ख़तरा मौजूद था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए एक मतलब फिर से चैलेंज की गई
اور اسٹریٹ فائرز ہوئے، یہ ایسی بھی اطلاعات ہیں اسٹریٹ فائرز ہوئے جن کی وجہ سے 3 سے 4 افراد جو ہے ہلاک ہو گئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ابھی مین اسٹریم میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، نہ جانے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ کل الیکشنز بھی تھے اور دیگر جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ ویسے بھی ہمارا مین اسٹریم میڈیا زیادہ تر انہی چیزوں کو کور کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس قسم کی تمام تر جو واقعات ہیں، جو سٹوریز ہیں، وہ مین اسٹریم میڈیا پہ رپورٹس نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو وہاں کے جو مقامی ذرائع ہیں، وہاں پہ جو صحافی حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، اور جس قسم کے ویژولز نکل کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ٹویٹر دیکھ لیجیے اور دیگر جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک مرتبہ پھر سے TLP کے کارکنان پر تشدد کیا گیا ہے۔ مجلس شورا جو کہ TLP کی مجلس شورا ہے، سعد رضوی کی جانب سے اس کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے، کیا وہ اس پہ کوئی رد عمل دیں گے، یعنی کہ یہ جو ان پہ تشدد ہوا ہے اس پہ رد عمل دیں گے یا انتظامیہ کو معاف کر دیں گے، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کریں گے، پھر سے دنو کی طرف جائیں گے۔ خیر یہ تمام تر باتیں ہیں جن کا ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ اس وقت تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں نومبر کے حوالے سے وہ یہی ہیں کہ ہر طرف، یعنی کہ ہر زاویے سے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح سے کوئی بدامنی کی سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ خیر یہ تھی TLP کے متعلق اور ممکنہ بڑے تصادم کے متعلق اپڈیٹس جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع کے متعلق ہم انشاءاللہ جو مزید اپڈیٹس ہوں گی آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔